لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بڑی پکی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا کلام کرنا، آپ کی خوشی اور آپ کی غمی، آپ کی تجارتیں اور آپ کا رہن سہن، آپ کا سچ اور آپ کے قول و اقرار، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین فخذیہ ازمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مجھ سے ضمانت لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی شرمگاہ کو بچا لے، جہاں میرے رب نے اسے حرام کیا ہے ان جگہوں پہ اسے استعمال نہیں کرنا، اور زبان اسے بے حیائیوں پہ، گالیوں پہ، فتن و فساد پہ، اس پہ استعمال نہ کرنا۔ فرمایا جس نے کنٹرول کر لیا وہ بندہ مجھ سے ضمانت لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اور آنکھوں کی بات آ گئی، جو آج معاشرے میں سب سے زیادہ بے حیائی کا سبب ہے۔ آنکھیں غیر محرموں پہ پڑ رہی ہیں۔ آج عورتیں اور مرد، ان کی نظریں پاک نہیں، محفوظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر اگر کسی پہ پڑ گئی، وہ پہلی نظر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا۔ اور دوبارہ نظر ڈالی، ارادتاً نظر ڈال لی، تو فرمایا اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اب نظر سے سارے کام شروع ہوئے، نظر غلط استعمال کی ہے تو نظر نے آگے الارم دیا ہے، دماغ کو دیا ہے، دماغ میں وہ الارم دل کو دیا ہے، اور دل نے الارم پورے اعضاء، ہاتھ پاؤں کو دیا ہے۔ اور پھر بے حیائی بھی، بدکاری بھی، آوارگی بھی سب یہاں سے شروع ہوئی۔ اس لیے پروردگار نے آداب سکھا دیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومنوں کو کہہ دیجئے کیا کریں وہ؟ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب دونوں چیزیں آ گئیں، ابتدا بھی آ گئی اور انتہا بھی آ گئی۔ زبان، آنکھیں، اس کی بھی حفاظت اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت۔ فرمایا یہ ان کے لیے زیادہ طہارت کے لائق ہے، پاکیزگی کے لائق ہے۔ یہ آداب زندگی سکھا دیے ہیں۔
اب جس ہستی نے یہ آداب بتائے میرے رب نے اس ہستی کے بھی آداب سمجھا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتلائے ہیں، اب آپ کے بھی تو کچھ آداب ہیں جنہیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس ہستی کا احترام ہم نے رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو اس ہستی کی بد لحاظی بے احترامی ہو جائے اور سب کچھ برباد ہو جائے، یہ بھی نہیں۔ اور سورہ حجرات اس کی بالکل ابتدائیں دیکھیں گے اور وہاں آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ اپنی من مانی اور مرضی نہیں کرنی۔ میرا دل کرے تو میں نماز پڑھوں، میرا دل نہ کرے تو نہیں۔ میں انکار کر دوں نماز ہے ہی کوئی نہیں، روزہ ہے ہی کوئی نہیں، حج تو پیسوں کا ضیاع ہے اور قربانی یہ تو پیسے برباد کرنے ہیں۔ فرمایا یہ کام نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا ہے عبادتوں کا اور روزمرہ معاملات کا، وہی طریقہ اختیار کرو، اپنی من مانی اور مرضی نہیں۔ میں نے باپ کو خوش کرنا ہے، میں نے چچا کو خوش کرنا ہے، میں نے برادری کو خوش کرنا ہے، میں نے قوم اور قبیلے کو خوش کرنا ہے۔ نانا خوش کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو، باقی ناراض ہو تب بھی پرواہ نہیں، راضی ہو تب بھی پرواہ نہیں، پر یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی نہ کرنا، احکامات کو رد نہ کرنا، توحید کے مقابلے میں شرک کو نہ اپنانا، سنت کے مقابلے میں بدعات کو نہ اپنانا، یہ حکم دیا اور فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لوگ تمہیں دنیا کی آر دلائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی اور ہمسائے کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میری برادری اور میرے لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا لوگ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تمہیں کیا چاہیے؟ واتقوا اللہ، تمہیں یہ ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہے گا۔ او میرے بندے، میں نے قرآن بھی بھیجا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، تو نے کیوں ان دونوں کو قرآن کو بھی چھوڑا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غداری کی؟ لوگوں کی خاطر اب بلانا لوگوں کو، وہ تجھے بچا لے، وہ تجھے چھڑا لے، کوئی بھی اس دن کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، جب بھی غلط کام کرنے لگو، رسول اللہ کی مخالفت کرنے لگو تو رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ جس ہستی کا رب ڈر بتا رہا ہے، جس ہستی کا ادب بتا رہا ہے، فوراً کہا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یاد رکھنا یہ ادب کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہو، محفل میں موجود ہو اور تم بھی بیٹھے ہو، تو پھر یہ نہ کرنا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہونے لگ جائے، اوپر ہونے لگ جائے. نانا، نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پس رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، نہ اپنی آوازوں کو اوپر کرنا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور تمہاری آواز اس طرح بھی بلند نہ ہو، اس طرح بھی اونچی نہ ہو باتوں کے اندر، جیسے تم ایک دوسرے کو اونچی آوازوں سے بلاتے ہو، او فلانے آؤ، او فلانے، او میری بات سن، او ادھر آؤ. فرمایا رسول اللہ کا معاملہ آ جائے تو بڑی ہوش کرنا ہے. اور یہاں تو اتنا دھیان رکھنا ہے، باخدا جب خدا کا معاملہ آ جائے، دیوانہ باشد، باخدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. جب اللہ کا معاملہ آ جائے وہاں بندہ شکوہ بھی کر لے، وہاں شکایت بھی کر لے، وہاں دل کی کوئی بھڑاس بھی نکال لے، مالک تو ہوا نا، مالک سے بندہ بات کر سکتا ہے، خالق تو ہوا نا، مخلوق بات کر سکتی ہے، اور آقا تو ہوا نا، غلام بات تو کر سکتا ہے. پر دھیان کرنا، با محمد ہوشیار، جہاں میرے محمد کا معاملہ آ جائے وہاں بڑا ہوشیار رہنا ہے. وہاں آوازیں اونچی ہوتی گئیں، وہاں آواز بلند ہوتی گئی. پھر سمجھ لو اعمال کا کیا نکلے گا جنازہ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آوازیں اونچی ہوئیں تو پھر اعمال گئے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر جو جالی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. وہاں جاؤ تو یہ آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ایک معاملہ آیا ہے عمارت کا، فلانے کو امیر بنایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، فلانے کو امیر بنایا جائے. باتیں آوازیں اونچی ہونے لگ گئیں تو قرآن کی ان آیات کا نزول ہوا. یاد رکھنا نبی کا ادب یہ ہے، جب نبی موجود ہوں تو پھر آواز کو اوپر نہیں ہونے دینا، کیا رکھنا ہے؟ نیچے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج روضہ رسول پہ جا کے اور وہاں ہوٹنگ کر رہے ہیں. یہ بھی خیر سے مہربانی ہمارے پاکستانیوں کے حصے میں آئی ہے. سیاست کا جا کے جنازہ وہاں بھی نکالا ہے انہوں نے. ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہاں تو کوئی بھی ہو آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے. مفسرین کہتے ہیں
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ادب تھا نا، اس سے زیادہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ اب وہاں کئی گئے ہوتے ہیں، کئی تو یہ بکواس کر رہے تھے نا، ہوٹنگ کر رہے تھے یہ، اور کئی وہاں جا کے او اونچا نعتیں پڑھ رہے ہیں اونچی، اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ نہیں، مکے میں جا کے جو تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نا، مکے کے جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی آوازوں میں جلال ہوتا ہے، اونچا ہو لہجہ ہو، کھڑکدار لہجہ ہوتا ہے جو مکے میں ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں جلالت ہی جلالت ہے۔ جب مدینہ منورہ جاؤ نا تو وہاں نماز پڑھو ان ائمہ کے پیچھے تو جلال نہیں ہوتا، جمال ہوتا ہے۔ اذان بھی وہ دیں گے، کڑک کی نہیں اذان ہوگی، اذان بھی بڑے دھیمے لہجے میں دیں گے، اور جب نماز پڑھائیں گے نا، قرآن پڑھیں گے، وہ بھی دھیمے لہجے میں پڑھیں گے۔ کیوں یہ کرتے ہیں؟ اس لیے یہ کرتے ہیں یہاں ادب کا مقام ہے، کہیں بے ادبی ہو گئی تو اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور ہم وہاں جا کے گپے ہانکیں اور وہاں پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ رولے ڈالے۔ یہ 12 ربیع الاول آتی ہے تو یہاں سے بھی گئے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے کوئی کیا رولے ڈال رہا ہے، کوئی کیا رولے ڈال رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جی بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ اور نہیں، سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی صحابہ کا یہی حال تھا، بڑی احتیاط تھی اور بڑے آداب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اونچی آوازیں اور دعائیاں ڈالنا مسجد میں تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور جہاں مسجد نبوی ہو وہاں بندہ یہ کام کرنے لگ جائے تو بندہ تو یہی سمجھ رہا ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو درود و سلام پڑھ رہا ہوں، میں فلانا کام کر رہا ہوں۔ وہ سب کچھ ضائع اور برباد ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں ادب کا مقام ہے۔ آواز کو کیا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ یہ آیت بھی سورہ نور کی آیت، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا آپس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ لا تجعلوا، مت بلاؤ، مت ایسا کرو۔ کیا مطلب جی؟ ایک تفسیر تو بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شرعی معاملے کے لیے بلائیں، یعنی مشورہ کرنا ہے، جنگ کی تیاری کرنی ہے، کوئی جمعے کا معاملہ ہے، تو پھر رسول اللہ کے بلاوے کو ایسا نہیں سمجھنا جیسے ہمارا اور تمہارا بلاوا ہوتا ہے۔ میں نے کسی کو بلایا تو وہ کہتا ہے چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ فرمایا رسول اللہ کا بلاوا ایسا نہیں، آپ بلائیں تو پھر دوڑ کے پہنچنا ہے۔ منافقوں کا یہ کام ہے، منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوا سمجھتے ہیں۔ آپ کسی کام کے لیے بلائیں تو یا وہ داؤ لگا جاتے ہیں یا وہ آئیں تو وہاں پہ انتظار میں ہوتے ہیں نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فرماتے ہیں منافقوں کا کام یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے جب واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تھے، ایمان والے تو پہنچ جاتے پہلے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سنا کرتے تھے، اور منافق کیا کرتے تھے، ان کا آنا ان پر بڑا بوجھل ہوتا تھا، اور اگر آ جائیں تو پھر کیا بے قراری ہوتی تھی، منافقوں کو بے قراری ہوتی تھی۔ اور وہ کرتے کیا تھے، کوئی مومن کھڑا ہوا ہے اپنے شرعی معاملے کے لیے جانے کے لیے، وہ اس کے پیچھے ہو کے فوراً کھسک جاتے تھے۔ یعنی جمعے کے لیے آنا، بیٹھنا، واعظ سننا، قرآن سننا منافقوں پہ کیا ہوتا ہے؟ جی اونچا بولیے گا۔ ہاں یہ آپ کے زمانے کے تھے نا، ہم تو نہیں ہے نا ایسے۔ ہر بندہ دیکھ لے، غور کر لے میں کس جگہ پہ ہوں۔ مومنوں کا کام یہ ہے، دھیان سے سمجھ لو مسئلہ، مومنوں کا کام یہ ہے وہ جتنی جلدی ہو جمعے کی تیاری کر کے جمعے پہ کیا کرتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے لیے سب سے پہلے آئے، یہ جمعے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پہلی اذان سے پہلے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نماز کھلوے تھے پھر جمعہ میں، وہ نہیں، پہلی اذان۔ اب اس سے پہلے پہلے جو آ جائے نا، فرمایا جو سب سے پہلے آئے اسے ایک اونٹ کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا جی؟ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھ لو نا۔ اور اگر کوئی اس کے بعد پہنچا ہے اسے ایک گائے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا گائے ذبح کی جائے اور اس کی قربانی کا اجر ملتا ہے، اتنا ہی اجر ملے گا اس بندے کو۔ کوئی پھر اس کے بعد آئے تو فرمایا اس کو اجر ملے گا ایک بکری کے برابر۔ اس کے بعد کوئی آیا اس کو اجر ملے گا ایک مرغی کے برابر، اور اس کے بعد کوئی آخر میں آیا اسے ملے گا انڈے کے برابر ثواب ملے گا۔ تے جیڑا خیر نہ جنے دا پتر آیا ہی دوسری رکعت وچ، انہوں سارا ثواب مل جائے۔ یہ دین کے مسئلے سمجھو۔ آج نا دوڑ ہماری، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، تر جانے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ اور نہیں، جمعے کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن کے لیے صبح سے اہتمام ہونا چاہیے کہ آج کیا کرنا ہے جی؟ آج جمعہ پڑھنا نہیں، ترکانا ہے۔ یہ آج اکثریت کس میں، آپ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں، قرآن مجید آتے ہیں وقت نکال کے، اکثریت ترکان تے لگی ہے۔ ترکان کا مطلب کی ہے، ویکو کیڑی مسجد 15 منٹ ہوتا ہے، کیڑی مسجد 10 منٹ جمعہ ہو رہا ہے، کیڑی ادھے گھنٹے جمعہ پہ ہوتا ہے، اتنے پہنچ جانا ہے جتنے ادھے گھنٹے جمعہ ہونا ہے، جا کے جمعہ پڑھ کے جی ہے۔ یہ اپنے آپ نال پہ داؤ لاندے ہو، دین نال دا نہیں ہے، یہ اپنے آپ نال پہ لاندے ہو دا۔ جے آ جاؤ گے تے قرآن دی کوئی آیت سمجھ لو گے، دین سمجھ لو گے تے اپنی اولاد نو دس دیو گے، اپنے گھر والے نو دس دیو گے نا، تے کل پھر او تہاڈا ادب و احترام انجے ہی کرن گے جنج دسیا ہوے گا۔ تے جے آپ ہی کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں، صرف جمعے دا کام انج رکھ لیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تے کار
پھر نماز تک ہی معاملہ رہ جائے گا، آنے والی نسل بالکل بے دین ہو جائے گی۔ اس لیے جمعے میں کیا کیا کرو؟ کیوں جی؟ سب سے آخر میں آنا ہے جی؟ سب سے پہلے آیا کرو جمعے کے اندر۔ تے قربانی سستی ہے کہ مہنگی ہے جی؟ سستی ہے نا؟ ہے کہ مہنگی ہے؟ ہاں، نیڑے نہیں ہون دیندی قربانی۔ تے تانوں نبی دی زبان نال اجر لب رہا ہے مفت اونٹ دے برابر، اینا اجر پہ لبدا ہے فری، تے گاں دے برابر تے بکری دے برابر۔ تساں پھر انڈے دا بھی کوئی نہیں لینا۔ اذان ہو گئی ہے، تقریر ہو رہی ہے، تے پھر کئی اللہ تعالی ہدایت دے دے، میں تو سمجھا کے لگیاں سمجھاتا ہی رہنا۔ وہ کئی اللہ دے ولی آندے نے، آندے بھی لیٹ اینڈ دے اتے آ کے جناب کھڑے ہو کے اللہ پر ایک ہی ہو رہے ہیں جی، نفل دا بڑا اجر آندا ہے تے قرآن دا گناہ آندا ہے۔ قرآن بیان ہو رہا ہوئے نفل پڑھنے چاہیے نے نا؟ ہے او میاں ایڈا ہی تینوں دین نال محبت تے نفلاں نال پیار آ گیا ہے تے کی کیتا کر؟ پہلو آیا کر نا، پہلو آ کے نفل پڑھ جنے پڑھنے نہیں۔ تے جدوں تسی سارے گھاٹ ٹوڑ چلے ہو تے پھر کی کرو؟ پھر مولوی صاحب پڑھن گے، پھر پڑھو نفل جنے پڑھنے نے۔ اور جدو قرآن دا بیان ہو رہے پھر کی کرنا چاہیے؟ کی کرنا چاہیے؟ ہاں، میں اپنے کولوں نہیں لگیا مطلب ٹکوسلے پہ ماری آندا اپنے کولوں سٹی آندا ہے، نہیں، قرآن سنا رہا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، خطیب پڑھ رہا ہے، واعظ پڑھ رہا ہے، عالم قرآن پڑھ رہا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، کی کرنا ہے؟ غور سے سنو، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، باتیں بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ عام کتاب نہیں پڑھی جا رہی، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ جب دونوں کام کر لو گے، زبان بھی بند اور کانوں کی توجہ بھی قرآن کی طرف، لعلکم ترحمون، دو کام تم کر لو، میں جو کام کروں گا وہ کام اتنا بڑا کام ہے، اس کام کی ہر نبی دعا کرتا رہا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اے میرے پروردگار ہم پر رحمتوں کے نزول فرما۔ اور جب تم یہ کام کرو گے، قرآن سنو گے، خاموش رہو گے، لعلکم ترحمون، اب تم اس کی رحمت کے امیدوار بن گئے ہو، اس کی رحمتیں اتریں گی۔ یہ قرآن مجید کا ادب آ گیا ہے، یہ قرآن مجید کا ادب سکھا دیا ہے۔ فرمایا قرآن کا تو ادب ہے، پر جس ہستی نے تمہیں یہ طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے اس کا بھی تو ادب ہے نا۔ وہ ادب کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں، محفل لگی ہوئی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا ہے، بات کرنی ہے، پھر ایسے نہیں کرنی جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور وہ کیسا بات ہے؟ بات یہ ہے یا محمد کہنا درست نہیں ہے۔ کیا کہنا جی؟ ہے جی؟ ہاں مٹھے ہو گئے ہو، ہاں سمجھانا، وہاں سمجھانا۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے صفت۔ پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ نام، نام کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صفت۔ نام ہے، فرض کر لو میں اپنا ہی، ضیاء نام ہے، یہ نام ہے، اسم ہے۔ اب صفات کیا ہیں جی؟ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، یہ سب کیا ہیں؟ صفات ہیں ساری۔ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا، جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا، نام بھی ہو اور صفت بھی موجود ہو، تو پھر نام سے نہیں بلانا چاہیے، کس سے بلانا چاہیے؟ صفت سے بلانا چاہیے۔ اگر دیکھو ایک ہے یہاں پی سی آیا ہے، اب اس کا نام فرض کر لو خرم شہزاد اس کا نام ہے، تو اس کا ساتھ صفت عہدہ بھی کیا ہے؟ ڈی سی ہے، ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، جو بھی ہے عہدہ بھی ہے اس کا۔ اب جا کے میں کہوں خرم شہزاد کی علی، وہ مچھر جائے گا، تے میں آخا میں کیڑا غلط کام کیتے ہیں، کیا تھوڑا نام ہے نہیں لے سکتا؟ وہ کہے گا عقل دے انیا مت ماری ہے تیری، جتھے نہ ہووے نال صفت ہووے تے پھر کدھر ذکر کریدا ہے؟ صفت۔ ٹی سی صاحب، ٹی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، تواڈے اعتبار نال بھی سمجھا دیاں۔ ایک کا نام ہے حامد، زاہد، یہ نام ہے۔ اب اس کی صفت ہے کہ وہ باپ بھی ہے، والد ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اب ایک لڑکا کہتا ہے حامد صاحب کی حال جے، تے دوسرا کہندا ہے والد صاحب ابا جی تہاڈا کی حال ہے، دونوں ٹھیک نے نا؟ ہے جی؟ کیڑا ٹھیک ہے؟ تے پہلے کیڑا کوڑ مارے ہے؟ اس بھی تے نا ہی لے ہے نا، اس آکھیا حامد صاحب تہاڈا کی حال ہے، لیکن اسی انہوں کی آکھاں گے؟ بے ادبی، اے بے ادب بچہ ہے، تے اے کی ہے؟ با ادب بچہ ہے۔ انہیں والد صاحب آکھیا ہے، ماں جی آکھیا ہے، بھائی جان آکھیا ہے، بہن جی آکھیا ہے، اے ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام ہے، اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی صفت ہے آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے یا محمد، او محمد گل سن، اور ایک کہتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب بادب کون ہے؟ یا محمد کہنے والا بادب ہے یا رسول کہنے والا بادب ہے؟
کیوں جی اونچا جی؟ یا رسول کہنے والا، یا رسول اللہ یہ بادب ہے، یا نبی اللہ یہ بادب ہے۔ اگے ساڈے ہن گل ہوئی ہے، یہ بن گئی ہے اندر، اور جڑی کھلدی جاندی ہے یا آ گیا ہے، تو یا دا کی مانا ہے؟ اے حاضر ناظر ثابت ہو گیا نا، پھر جانا پٹھے پاسے وگنا ہے نا۔ او خدا دے بندے ہو، قرآن پڑھو تانوں پتہ لگے۔ یا بنی اسرائیل کی مانا ہے؟ قرآن پڑھیا کوئی ہوشیا پڑھی ہے؟ قرآن پڑھیا پہلا پارا ہے، پاؤ جا کے ویکھ لئیو۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہیں جی، یہ پہ کنہاں نوں کیا جا رہا ہے؟ او یہود و نصارا جو بنی اسرائیل جڑے سن، سن دے پے نے نا، یاد آکھیا ہے اور نہیں؟ اللہ دے بندیو، بعض اوقات ندا دیتی جاندی ہے، بلایا جاندہ ہے، بلانے واسطے ضروری نہیں کہ بندہ بھی موجود ہوئے۔ سلام کہندے ہو، او بھائی کتے چلنا ہے؟ وہ کہندا ہے میں چلنا وا باہر دے ملک۔ اچھا کیڑے ملک؟ فلانے، اتھے تے یار میرا بھرا بھی ہوندا ہے، انہوں کی دئیو؟ سندا پیا کوئی نہیں؟ تواڈے اوتے سلامتیاں ہون تے اللہ دی رحمت ہوے تے برکتاں ہون، وہ تے کوئی نہیں سندا۔ جدوں جا کے سلام دے گا، وہ چاہے گا، پھر وہ دے کناں تک آواز جائے گی۔ لہذا یا جتھے بھی آ جائے تے ضروری نہیں ہوندا کہ انہوں سنانا مقصود ہے۔ یا فرعون، قرآن چ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں قرآن چ موجود ہے۔ یا حامان، سندا پیا نا؟ یا تے آیا پیا۔ لہذا گندے تے برے عقیدے نہ بناؤ اپنے۔ یا دا مطلب اے نہیں ہے کہ سن دے پھر دے نے تے تاں کے آوے، نا اے تاں میں کسے نو کوئی موجود ہے محفل وچ بلان لگے ہو تے آکھیا تد بھی ٹھیک، کسے نو کوئی پیغام بھیج دیتے ہیں تے یاد نال کر دیتے ہیں، او کلام ذکر کر دیتی ہے تے اسی جیڑی کلام قرآن دی ہے او ذکر کر دیتی ہے۔ آکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ فداک ابی و امی۔ فرماتے ہیں لا تقولوا، مت کہو یا محمد، مت کہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے قرآن کنہ کل پڑھے ہے؟ اللہ دے نبی کو پڑھے ہے۔ لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہ کہا کرو، بل قولوا یا رسول اللہ، بلکہ کیا کہو کرو یا رسول اللہ یا نبی اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ کہا کرو۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی بتلا دیا۔ یہ نہ کہنا جس طرح ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، یا حامد تال، یا زید تال، یا عمر تال، یا امر تال، یہ نہ کہا کرو۔ جہاں نبی کا مقام آ جائے، جہاں ادب کا مقام ہو، وہاں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ ادب کا مقام ہے۔ بے ادبی نہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کیا کیا کرو جی؟ ادب۔ ادب کیا ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ فداک ابی و امی، یہ ادب ہے، یہ ادب کیا کرو۔ یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، نام نہیں لیا جاتا، صفت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب فرما دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں فرمایا آداب تو تمہیں بتا دیے گئے ہیں، سن لو دھیان سے۔ اللہ تعالی مومنوں کو بھی جانتا ہے اور منافقوں کو بھی جانتا ہے۔ منافقوں کا کام کیا ہے؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے جن کو یتسللون، سل کہتے ہیں کسی کی اوٹ اور آڑ کے اندر چھپ کے نکل جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سل البعیر عن جوف اللیل، اونٹ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گیا، چلا گیا، رات کی اوٹ لے لی ہے اور جوف اللیل، رات کی اوٹ کے اندر وہ چلا گیا، یہ سل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب بڑی بے قراری ہے، کب جان چھوٹے، کب ختم ہو، کب نکلے، انہیں دنیا کا فکر پڑا رہتا ہے منافقوں کو، اور وہ بڑے بے قرار رہتے ہیں دین کی محفل کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بڑی بے قراری رہتی ہے۔ فرمایا یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کون بے قرار ہے اور کون دل سے بیٹھا ہوا ہے، کون بیان نبی کا سن رہا ہے اور کس کے اندر بے چینی لگی ہوئی ہے، یہ میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ لواذا، لواز کہتے ہیں اوٹ کو۔ ایک مومن کھڑا ہوا ہے جانے کے لیے، اپنے کام کے لیے جانا چاہتا ہے، رسول اللہ سے اجازت مانگی ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے چھپ چھپ کے منافق بھی نکل جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو کام کرنے والے ہیں، دین سے بھاگنے والے ہیں، قرآن سے بھاگنے والے ہیں، مسجد سے بھاگنے والے ہیں، قرآن کے بازوں سے بھاگنے والے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کون چھپ کر اوٹ میں نکل جاتا ہے، یہ اللہ کے علم میں باتیں ہیں۔ اور فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، دھیان سے سمجھنا، سورہ نور کی اختتامی آیتیں ہیں، اس ٹکڑے کو ذرا دھیان سے سمجھنا۔ یحذر، فلیحذر، اس کا معنی ہے ڈرنا چاہیے، احذار کہتے ہیں ڈرانے کو، فلیحذر، پس ڈرنا چاہیے، کن لوگوں کو ڈرنا چاہیے؟ یخالفون عن امرہ، جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ہاں ذرا اونچا بولیے گا، کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ بھی دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ گھڑ کے بناتا ہے، ما لیس منہ، جو پہلے اس میں موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہیں، یعنی بدعات۔ کیا جی؟ بدعات۔ اب ذرا توجہ کرنا، ان لوگوں کے لیے یہ آیت لمحہ فکریہ ہے، یخالفون عن امرہ، جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں، کہیں ہم تو نہیں ہیں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کیے ہیں، کیوں جی؟ پکی گل ہے کہ کچی؟ تے جیڑا ہن مخالفت کردا ہے وہ سوچے، اگے حکم آیا میں حکم دسنا،
نمبر 2 اجتماعی دعا، نمبر 3 کل خانی، نمبر 4 7واں جمعرات، 40واں برسیاں، میلاد، قبراں تے اذاناں، سالگرہ، یہ بدعات نے ساریاں۔ میت رکھ کے اتے یاسین پڑھنا شروع کر دینا، اتے کلامہ پڑھنا شروع کر دینا، یہ رسول اللہ کو ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں ہے۔ اب جو بندہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے حکم کو رد کرتا ہے، میں نے برادری رکھنی ہے، میں نے قبیلہ رکھنا ہے، میں نے بھائی رکھنا ہے، میں نے قوم رکھنی ہے، میں نے ہمسایہ رکھنا ہے، میں نے دوستی رکھنی ہے، میں نے اپنا شہر رکھنا ہے، میں نے گورنمنٹ رکھنی ہے، میں نے یورپی یونین رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سود کھانے والا بندہ اس کا ادنا گناہ یہ ہے، ادنا سے ادنا گناہ یہ ہے، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ گناہ کرنا، یہ سود کھانے کا آپ نے بتلایا۔ اب وہ سود کھا رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، بےایمانیاں کر رہا ہے، حرام خوریاں کر رہا ہے، رسول اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو رسول اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہے وہ سن لے اللہ کا حکم ان تصیبہم فتنہ، یہ یاد کر لو، گھر میں جا کے خود پڑھو، سورہ نور کی آیت نمبر 63 خود گھر میں جا کے کھولو پڑھو، ان تصیبہم فتنہ، رسول اللہ کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے گی۔ بیٹا باپ کو گالیاں نکال رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیوی خامد کی نافرمان بنی ہے، خامد بیوی کو گھر سے نکال رہا ہے، گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے اولاد کی، گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے بیٹے بیٹیوں کی، اور رشتہ داریوں کے ساتھ لڑائیاں ہیں، اپنے گھر میں لڑائیاں ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ذرا وہ بندہ غور کر لے، میں کہیں رسول اللہ کی سنت کے خلاف تو نہیں چل رہا ہوں، میں رسول اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چل رہا ہوں۔ فرمایا جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف چلے دنیا میں بھی تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان، اور دنیا میں بھی عذاب اس پہ آئے گا۔ یہ دنیا کا ہے، اور آخرت کا سن لو، او یصیبہم عذاب علیم، دنیا میں بھی امتحان اور دنیا میں بھی آزمائشیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں۔ بندہ بعض اوقات کہنے لگتا ہے یا اللہ مجھے موت آ جائے، میں بڑا مشکل ہوں، مجھے اولاد نے تنگ کر دیا ہے، مجھے بیوی نے تنگ کر دیا ہے، مجھے بھائی بہنوں نے تنگ کر دیا ہے، مجھے ہمسایوں برادریوں نے تنگ کر دیا ہے، یا اللہ مجھے موت آ جائے۔ یہ دنیا کا عذاب مخالفت رسول اللہ سے تو چل رہا ہے۔ فرمایا موت کے بعد بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، تو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرنے والا ہے۔ دنیا میں جانے کے بعد عذاب علیم، کیسا عذاب؟ توپ دے اتے آنکھوں کسے نو ذرا 5 منٹ کھلو، 2 منٹ کھلو تے تھلو جتی لا دے، کی ہوندہ ہے حالت؟ بندہ نا پکے تھلے بھی گرمی لگتی ہے۔ یہ دنیا دی اینی جی تکلیف نہیں ہو برداشت کر سکتے، عذاب علیم چل لو گے، دردناک عذاب چل لو گے۔ میرا کام تے دستک دینا، میں تے دستک پیا دیندا تے سمجھاندا پیا۔ کوئی اپنی برادریاں دے پیچھے، اپنے دوستاں تے یاراں تے سنگیاں تے ساتھیاں دے پیچھے
نبی دی سنت نال غداری نہ کرو، اللہ دے دین نال غداری نہ کرو۔ کسے نہیں تواڈے نال قبر وچ جانا، کنے جانا ہے؟ کنے جانا ہے؟ اعمال نے جانا جے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، یتبع المیت ثلاث، تین چیزاں میت دے پیچھے جاندیاں، تین چیزاں میت دے پیچھے جاندیاں نے۔ ایک چیز جاندی ہے او دے اہل و عیال، پتر بھرا یہ نال نال جاندے نے میت دے نال نال۔ نمبر دو، او دا مال، چارپائی کمبل بسترا تے رکھے تو بھی نال نال جاندا۔ نمبر تین، اعمال۔ فرمایا دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے، ایک چیز نال جاندی۔ واپس کیڑی شے آندی ہے؟ آکھیا اہل و عیال جڑے گئے نے نا او کی آندے نے واپس۔ ہاں کوئی بہتا سجن ساتھی ہوئے گا تے او مٹی دیاں چار بکاں باقیاں تو کی کرے گا؟ کی کرے گا؟ زیادہ پا دے گا، یار اے میرا یار سی، اے میرا پیرا سی۔ دوسرے دو اتھرو باندے نے تے اے چار 10 والے گا، اتنا ہی کرے گا نا۔ یہ تو کوئی نہیں کرے گا بھائی چل مینوں میرے یار دے نال لٹا دیو، ہے جی۔ اتھے تے سارے نو کالی ہوندی ہے نا، اجے جنازہ پڑھ دے تے نال ہی جُتی پا کے کھسکن دی کیتی، قبر تے دعا جیڑی او بھی توفیق نہیں ہوندی، اتھوں فراڈ لا کے تے پہلو ہی میت رکھ کے تے دعا کر کے غائب۔ اللہ نال بھی فراڈ تے رسول نال بھی فراڈ تے دھوکھا۔ اتھے تے کوئی قبرستان جا کے قبر تے ہو کے دعا کرن نو راضی نہیں ہوندا، نال کنے جانا ہے؟ فرمایا او مال، او جڑے اہل و عیال او واپس آئے نے، تے جڑی چار پائی گئی سی نا، ہن تے رواج آ گیا نا مسجد جو ڈولیاں کھڑدے نے، اجے بھی پنڈاں دے وچ چار پائی گھروں لے کے جاندے نے تے بسترا بسترا تے رکھ کے گھروں لے کے جاندے نے، تے پھر آخر دے اوتے مال بھی کی کردے نے؟ آندے نے منجی وچ رکھ دیو، بابے رو ٹھنڈ لگنی بسترا بھی لا دیو وچے، کی کردے نے؟ بسترا بھی لے آندے نے سارا۔ او لہتا گل ہے اگے مولوی ہوشیار بیٹھیا ہوندا ہے، او آخدا ہے اے بسترا کنے استعمال کیتا ہے جی؟ یہ مردے نے کیتا ہے، تے خیر نال جی تساں ہن کیتا تے تساں بھی کی ہو جانا ہے؟ مردہ۔ اے منو دیو نا خیر نال، میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اونے بسترا لیا، او بھی لے کے او نکل گیا، کپڑے شپڑے بھی وہ لے کے نکل گیا، انہیں اپنا لایا ٹکوسلا، وہ اپنے ٹکوسلے پہ لاندے نے۔ دونوں چیزاں واپس، پتر بھی پھرا بھی ماں پیو سارے واپس۔ اور دوسری شے کیڑی واپس آئی ہے؟ مال، منجی بستر واپس آ گیا ہے۔ نال کیڑے گئے نے؟ اچھا بولیو ذرا، اعمال گئے جے۔ اے میں نقطے تے گل تانوں سمجھانا چاہتا ہاں، اوے اعمال جانے جے، خدا دی قسم کسے نے جے نال جانا۔ میں اپنی قبر چ لینا ہے، تساں اپنی قبر چ لینا ہے۔ میں اپنے عملاں دا جواب دینا ہے، تساں اپنے عملاں دا جواب دینا ہے۔ تے جنہاں پیچھے رسول اللہ دی غداری کیتی، جنہاں دے پیچھے اللہ نال غداری کیتی، توحید دی غداری تے سنت دی غداری کیتی، انہاں بچا لینا تانوں؟ کوئی نہیں جے بچا سکے گا۔ لہذا عبرت و نصیحت لو، رسول اللہ دی مخالفت دی وجہ نال، سنت چھڈن دی وجہ دے نال اور بدعات کرن دی وجہ نال دنیا تے کی آندے نے؟ عذاب۔ کی آندے نے دنیا تے؟ عذاب آندے نے۔ اے جڑی گھراں دے تواڈے معاملات خراب ہوئے نے، اے دا بالکل اصل تے اصول اے ہی ہے،
رسول اللہ دی حکمہ دی مخالفت تے اللہ دے حکمہ دی مخالفت تے دنیا اتنے بندہ کہے تکلیفاں آئی ہیں نے چلو جان چھٹ جائے گی اگے پہنچا گے اگے کی لبے گا عذاب علیم کی لبے گا دردناک عذاب اس آیت نو بے شک گھر جا کے پڑھو بار بار پڑھو غور نال پڑھو انشاءاللہ تانوں گل سمجھ آ جائے گی تے میں دعا ہی کرنا میں بھی تے تسی بھی لوکاں تے ساتھیاں پیچھے اپنے نبی نال غداری نہ کری سنت نو نہ چھڈیے پاویں کوئی ناراض ہوئے تے پاویں کوئی راضی ہوئے اب جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتا دیے معاشرے کے آداب بتا دیے رہنے کے طریقے بتا دیے شادی نکاح کا سلیقہ بتا دیا سارے مسائل سورہ نور نے بیان کر دیے اب سورہ نور کی تکمیل ہو رہی ہے آخری آیت آئی فوراً میرے رب نے اصل مسئلے کی طرف رجوع کر دیا ہے کہیں یہ نہ ہو دنیا کے مسائل میں آ کے تم اصل مسئلہ بھول جاؤ طلاق کا مسئلہ تو پتا ہو رضا کا مسئلہ تو پتا ہو الہ کا مسئلہ تو پتا ہو اور لعان کا مسئلہ تو معلوم ہو رجم کا مسئلہ تو معلوم ہو اور گھر میں داخلے کے آداب تو معلوم ہو یہ چیزیں معلوم تو ہوں پر اللہ کی توحید کے بارے میں پتہ نہیں تو فوراً آیت سورہ نور کا اختتام کیا ہے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض فوراً مسئلہ توحید سنایا فرمایا جس رب نے تمہیں یہ سارے قانون بتائے ہیں یہ سارے اصول بتائے ہیں یہ معاشرے کے آداب بتائے ہیں یہ رسول اللہ کے آداب بتائے ہیں اس مالک کے آداب بھی نہ بھولنا وہ کون ہے اللہ اسے کہتے ہیں حروف تنبیہ اس میں سے اللہ خبردار ہو جاؤ جیسے بادشاہ آتا ہے ہوں تے پتہ کو نہیں لگتا کیڑا بادشاہ ہے تے کیڑا نہیں صبح کیڑا تے شامی کیڑا ہوں پتہ نہیں پہلے بادشاہ جس کو آندے تھے دربار وچ پہلے ایک نقارہ او آواز لاندا سی کیا کہتا تھا وہ جی وہ کہتا تھا با ملاحظہ ہوشیار نگاہیں روبرو یہ آواز دیتا تھا بادشاہ سلامت ذل عالی یہ سارے القابات ذکر کر کے وہ کہتا تھا بالکل ہوشیار ہو جاؤ اور بادشاہوں کے سامنے کوئی بندہ ہوتا اس کی نظریں نیچی ہو جاتی آنکھیں نیچی ہو جاتی اور وہ کلام کرنا چاہتا تو وہ کہتا پہلے جی میں جان کی امان پاؤں تو بات کروں یہ بادشاہ کے سامنے بات کرنے کا ڈھنگ ہے فرمایا اللہ یہ بندے کی کلام نہیں ہے یہ فرشتوں کی کلام نہیں ہے یہ سکالروں کی کلام نہیں ہے یہ پروفیسروں کی کلام نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی کلام نہیں ہے یہ سائنٹسٹوں کی کلام نہیں ہے یہ ٹیچروں کی کلام نہیں ہے خبردار یہ اللہ کی کلام ہے اور رب تمہیں کہتا ہے ان للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب کس کا ہے للہ کس کا جی ہاں یہ معنی ہے نہیں کرنا اللہ کا یہ معنی کرنا ہے اللہ ہی کا للہ جار مجرور مقدم خبر مقدم للہ اللہ ہی کا ہے میں بھی اللہ کا آپ بھی اللہ کے
اولیاء بھی اللہ کے، انبیاء بھی اللہ کے، اور فرشتے بھی اللہ کے، سب کے سب اللہ کے۔ میرے مرشد نے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی اعلان کرو، اعلان کیا ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، میری بدنی عبادتیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، میری مالی عبادتیں، للہ، کدے واسطے جی؟ ہاں موحدوں کدے واسطے؟ میرے سجدے بھی اللہ کے، میرے طواف بھی اللہ کے، میرے قیام بھی اللہ کے، میرے رکوع بھی اللہ کے، میری نظر و نیاز بھی اللہ کی، میرا اور طواف بھی اللہ کا، اور میرا صحیح کرنا صفا مروہ پہ، وہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، وہ سب اللہ کا ہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے۔ ہن عقل اللہ نے سارے نو دتی ہے، کسے دی موٹی ہے تے کسے دی چھوٹی ہے، پر عقل ہے صحیح ہے۔ ہن ایک گل دا جواب دیو، جیدی بادشاہی ہووے حکم بھی، آواز کوئی نہیں آئی، جیدی بادشاہی ہووے حکم او دا چلدا ہے کسی اور دا؟ ہن ساری کائنات اتے بادشاہی کی دی ہے؟ اللہ دی۔ حکم امریکہ دا ہے جی، ہاں سوچ لو، یورپی یونین دا، مغرب دا، جی ہم مسلمانوں نے کیا، صبح شام رو رہے ہیں، مر گئے جی، مہنگائیاں ہو گئی جی، معیشت برباد ہو گئی ہے، اسی معیشت دے مومے آ گئے ہیں، اسی معیشت نو سدھیاں کرنا ہون 2 مہینے چاہیے نے، 4 مہینے چاہیے نے، کنی کنی زندگی بیٹھے نے، کوئی 17 والے بیٹھے نے، کوئی 75 والے بیٹھے نے، کوئی 60 سال دے بیٹھے نے، کوئی 40 دے بیٹھے نے۔ یہی گل نیانے ہوندے سنتے پیو کہ نہیں؟ بھائی معیشت کی ہون لگی ہے؟ معیشت سدھی نہیں ہوئی، اسی سدھے، ہاں اسی ہو گئے ہیں، معیشت سدھی نہیں ہوئی، صبح شام رولا پڑا ہوا ہے معیشت۔ یاد رکھو میری بات، جب سودی نظام چلاؤ گے معیشت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ گل سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ جب سودی نظام چلاؤ گے پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنی ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے کامیابی مل سکتی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں جو کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے بعد معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور اندر کمروں میں جا کے ہنستے ہیں، اور ووٹ دیو عمران خان نو، ہسدے نے اندر جا کے، وڈے ووٹ پان والے آئے دیو ووٹ، تے جیڑے عمران خان دے آندے نے وہ آندے نے نہیں نہیں کنا تباہی کیتی ہے اور پچھلیاں کیتی ہے، تے ہن وقت کچھ لگے گا، اور وہ بھی اندر جا کے ہنستے ہیں، مزہ لو، اور عوام کہتے ہیں پتہ نہیں کب صحیح ہوگا معاملہ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں معاملہ تب صحیح ہوگا جب تم اجتماعی توبہ کرو گے اور اپنے اعمال کو درست کرو گے، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ گے۔ جب بھی مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ ایک اللہ سے مانگو گے، درباروں پہ جا کے نہیں، مزاروں پہ جا کے نہیں، قبروں پہ جا کے نہیں۔ مسلمان جس رب کو پکارتا ہے وہ رب کون ہے؟ اللہ لا
جو بت کھڑے ہیں انہیں نہیں پکارا کرتے، جو گائے ہیں، جو بندر ہیں، جو انہیں ہیں، ان کو نہیں پکارا کرتے۔ مسلمان جب بھی پکارتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے ہمارے نبی نے بھی جب بھی پکارا ہے کس کو پکارا ہے؟ ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں سب کس کی ہیں جی؟ اللہ ہی کی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو۔ یا بہاب الحق بیڑا دھک، یہ اللہ کے ساتھ پکار ہے۔ یا معین الدین چشتی بننے لا میری کشتی، یہ اللہ کے ساتھ پکار ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ اللہ کے ساتھ پکار ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارتا۔ جب بھی پکارے کس کو پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ عام گل سمجھا دے ہاں، او منگو او دے کولو جدے کول کچھ ہے تے دین دی طاقت بھی ہے۔ کنگلا کنگلے کو منگل لگ پوے، او نیانے او چلیا میں آپے کول کچھ نہیں، تینوں کی دینا ہے؟ تے پھر جے میں دے بواں تے شامی میں کتوں کھانا ہے؟ او اس سے مانگو جس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، جہاں چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی مانگا کرو اپنے رب سے مانگا کرو۔ کیوں مانگنا ہے؟ اس لیے ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ آسمانہ میں کنے آسمان نے؟ 7، تے جنت الباوا، جنت الفردوس، سدرت المنتہا، یہ سب آسمانہ وچ نے۔ یہ سب کدے کول نے؟ تے زمین وچ امریکہ باہر ہے کہ اندر ہے؟ ہاں، ما فی السماوات والارض، یہ بھی زمین وچ ہی ہے نا۔ تے یہ اتنے بادشاہی کی دی ہے؟ اللہ اللہ، رب سمجھاندا ہے جے سمجھو تے جیڑا بادشاہ بنے ہے نا ہن خیر نال کنی واری ٹہ بیٹھا ہے، اگے جڑا سائیکلی تو ڈگیا ہے، اس تے اگے جڑا جہاز تو ڈگیا ہے۔ جیڑا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا وہ سپر پاور کے نہیں بن سکتا ہے؟ وہ دنیا دا نظام کس طرح چلا سکتا ہے؟ میرا رب قیوم خود بھی کھڑا ہے تے ساری کائنات نو نے کی کیتے ہے؟ کھڑا رکھیا، قائم رکھیا ہے۔ اے میرا رب فرمایا قد یعلم ما انتم علی، اللہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، مومن ہو یا منافق ہو، مشرک ہو یا موحد ہو، سنت پہ چلنے والے ہو یا بدعت کرنے والے ہو، حلال کھانے والے ہو یا حرام کھانے والے ہو، بےایمانیاں کرنے والے ہو یا بدکاریاں کرنے والے ہو یا حلال چیزیں استعمال کرنے والے ہو، اللہ سب کو خوب جانتا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کے گرین کارڈ بنوانے والوں بےایمانیاں کرتے نے، باہر کے ملک میں جانا ہے، کارڈ لینا ہے، گرین کارڈ، مرزائی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کارڈ بڑا جلدی لب جائے گا۔
بیبے نو مار دیو، پیو نو مار دیو، زنانی نو ماں بنا لو، پتر نو ابا بنا لو، کادے واسطے؟ کی لبے؟ کارڈ لبے، نیشنلٹی لبے۔ ہر بندہ میرے سمیت غور نال ویکھ لوے وہ کی بےمانیاں پہ کردا ہے باہر دے کارڈ لین واسطے۔ مینوں کارڈ لب جے کسے طریقے دے نال تے کارڈ لین گیا ہے، اے پتہ ہے کہ کارڈ سدا باہر لے کے بہنا ہے تے کارڈ تو بعد سکون آنا ہے۔ جنہیں جنہیں کارڈ لے ہے نا انہاں دے بھی حال اندر علیحدہ بہ کے ذرا سن لو، کڈے مطمئن ہو کے وہ رہ رہے نے، کڈے سکون نال رہ رہے نے، وہ بھی پوچھ لو انہاں نوں۔ یہ جڑا ریڑی لا لیندا نا ریڑی تے دکان تو شامی کچھ کما کے لے آندا حلال تے آ کے ماں پیو کول بہ جاندا ہے، بیوی بچیاں کول بہ جاندا ہے، او خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ جڑا باہر بندہ ہے نا وہ دس بھی نہیں سکتا مینوں تکلیف کی ہے، مینوں پریشانی کی ہے۔ کہ تو بیمار ہو جائے پوچھن والا کوئی نہیں، وہ اندر سارے کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ مردا پیا کہ روندا پیا ہے، اے نیشنلٹی لیندے پھردے نے سارے دوڑن لائیاں نے۔ فرمایا سن لو، نیشنلٹی لیتے ہو تو لو، گرین کارڈ بنواتے ہو تو کرو، پر یاد رکھنا ایک کارڈ سب کو ملے گا۔ وہ کارڈ کیا ہے؟ یوم یرجعون الیہ، جدھر مرضی ٹر جاؤ آنا کدھر جے ہیں جی؟ امریکہ۔ کدھر آنا جے؟ جدھر مرضی نس جاؤ آنا تو مٹی بھی چاہیے نا، آنا تو میرے کول ہی جے نا۔ یوم یرجعون الیہ، اس دن سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر جائیں گے تو پھر گلاں کھل جان گیاں۔ کی ہوئے گا؟ گلاں کھل جان گیاں، جڑیاں بےمانیاں کیتیاں، جڑے دھوکے کیتے، جڑے فراڈ لائے، جڑے دین نال غداریاں کیتیاں، جڑے نبی دی سنت نال غداریاں کیتیاں، ساریاں گلاں کھل جان گیاں۔ کون کھولے گا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، کون کھولے گا؟ اللہ تعالی جو جو کسی نے اعمال کیے، چھپ کے کیے، ظاہر کیے، ریاکاریاں کی، بےایمانیاں کی، دھوکے کیے، اللہ سب اعمال کی ان کو خبر دے گا، بتائے گا تم نے قرآن پر عمل کیا یا نہیں، نبی کی سنت پر عمل کیا یا نہیں، یہ بتا دے گا رب اس دن۔ وہ کون ہے بتانے والا؟ اللہ بکل شیء علیم۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالی عز و جل، وہ بکل شیء، شیء نکرا عام، ہر چیز نکے جے ذرے نو بھی علیم کی کردا ہے؟ جانتا ہے، انہوں پتہ ہے کیڑی شے کتھے پئی ہے تے کدے کول ہے، سب کچھ میرا رب جاندا ہے تے وہ قیامت والے دیہاڑے سب کچھ کھول کے سامنے لے آوے گا۔ اے جی سورہ نور ہے جیڑی 4-5 سال دی شروع ہوئی ہے، آج دی الحمدللہ تکمیل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے سورہ نور۔ جو بیان کیتے ہے، جو تانوں سنایا ہے، محض دی رضا واسطے سنایا ہے۔ اللہ جی اپنی رحمت دے نال سنایا قبول فرما لے تے اللہ تعالی جی سانو سارے نو عمل دی توفیق عنایت فرما دے۔ ساڈیاں کوئی کمیاں تے کوتاہیاں نے سانو معافیاں عنایت فرما دے۔ کوئی بیان کرنے چ کوئی سنن وچ کمی بیشی ہو گئی ہوے، اللہ جی اپنی رحمت نال معافیاں عنایت فرمان تے اگلا جمعہ انشاءاللہ ہوے گا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اس پر گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔